پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک نیا چیلنج پاکستانی عوام کو دکھایا گیا ہے جو لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ چند روز قبل ہی ان کی طرف سے ایک نیا ادارہ تشکیل دیا گیا تھا جس کے سربراہ جناب شہباز شریف صاحب ہیں۔ پاپولیشن کونسل اس کا نام ہے، اس میں فیلڈ مارشل صاحب بھی شامل ہیں، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اس کے ارکان ہیں۔ کل تعداد ارکان کی 16 بتائی جاری ہے جن کے یہ سربراہ ہیں۔ ان میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی شامل ہیں۔ گلگت بلتستان کے بھی کچھ ارکان کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ وزراء کو بھی اس کونسل کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ان وزراء کا بھی آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں کہ کون سے وزراء اس کونسل کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ ان میں منصوبہ بندی کے وزیر ہیں جناب حسن اقبال صاحب، صحت کے وزیر ہیں، تعلیم کے وزیر ہیں، قانون کے وزیر ہیں، اطلاعات کے وزیر ہیں اور مذہبی امور کے وزیر بھی اس کونسل کا حصہ ہیں۔ اتنی بڑی کونسل بنائی گئی ہے کیونکہ پاکستان کا آج سب سے بڑا چیلنج جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج آج کل پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج بجلی کی قیمتیں ہیں، اور کچھ لوگوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بل بہت بڑا چیلنج نظر آ رہے تھے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ چلتے ہیں تھوڑا سا ماضی میں، کبھی خاندانی منصوبہ بندی بھی پاکستان میں ہوا کرتی تھی۔ ایوب خان کا دور تھا، اس دور میں زور و شور کے ساتھ یہ خاندانی منصوبہ بندی ہونے لگی تھی۔ ایوب خان کی طرف سے یہ مہم چلائی گئی تو ان کے ہاں، ان کی بیٹی کے ہاں 2 بچے پیدا ہو گئے، ٹوین بچے پیدا ہو گئے تو لوگوں کی طرف سے کہا جانے لگا، لوگوں کو کہے نو اپنے گھر میں 2 بہرحال یہ تو قدرت کی مرضی ہے، قدرت کا کام ہے کہ کسی کے گھر میں ایک بچہ بھی نہیں ہوتا، وہ اولاد کے لیے ساری زندگی ترستے رہتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، اور کئیوں کے گھر میں ایک کی بجائے 2 نہیں بلکہ 3 بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا کام ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے جس طرح سے یہ کہا گیا کہ پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، کئی ممالک میں آبادی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی، جس طرح سے پاکستان میں بڑی تیزی سے، جیسا کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ بڑھ رہی ہے، کئی ممالک میں اتنی ہی تیزی سے کم بھی ہو رہی ہے۔ امریکہ کو بھی آج آبادی زیادہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، چین کی آبادی بھی کم ہو رہی ہے اور وہ بھی آبادی کو بڑھانے کے لیے اب لوگوں کو ترغیبات دے رہے ہیں۔ کبھی ان کے ہاں یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ ایک بچے سے زیادہ بچہ پیدا کیا گیا تو پھر جرمانہ ہوگا، لیکن یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے نقصانات سامنے آئے تو آج چین کی طرف سے باقاعدہ زیادہ بچے پیدا کرنے کی پالیسی بنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ممالک ہیں جیسا کہ جنوبی کوریا ہے، وہاں بھی آبادی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ دیگر بھی کئی ممالک ہیں، ان میں ایک ہنگری بھی شامل ہے کوریا کے علاوہ۔ آ جاتے پھر ایوب خان کے دور میں جس طرح سے خاندانی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا، آج اسی منصوبہ بندی کو نئے نام کے ساتھ ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بھی عرض کرنی ہے، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، تو جناب شہباز شریف صاحب سے یہ پتہ کر لیا جائے کہ خود ان کی کتنی شادیاں ہیں اور ہر شادی میں سے کتنے ان کے بچے ہیں، اپنا یہ کس طرح سے آبادی کم کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا سوال شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ ان کی آج تک 9 شادیاں ہو چکی ہیں، کوئی کہتا ہے 7 ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے 6 ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے 5 ہوئی ہیں۔ بہرحال 4 کا تو سب کو علم ہے، 4 بیویاں تو آج بھی ان کے کھاتے میں پڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زیب داستان کے لیے کچھ لوگوں نے زیادہ ہی ان کی شادیوں کے بارے میں چرچا کر دیا ہو۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی شادیاں 1 سے نہیں، 2 سے نہیں، 3 سے بھی زیادہ ہے، 4 ہو سکتی ہیں یا 4 سے زیادہ ہو سکتی ہیں، اور چلے ہیں یہ پورے پاکستان کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے خود میاں وصیت، دوسروں کو نصیحت۔ آگے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ جس طرح سے حکومت کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پیٹرولیم ایسوسی ایشن بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی، ان کی وزیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان کو جس طرح سے علی پرویز کی طرف سے سمجھا دیا گیا کہ کتنا آج تک پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا، کتنا ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا، تو ڈیزل کی قیمت میں تو تقریباً 50 روپے 55 روپے تک ان 4-5 روز میں اضافہ ہو چکا ہے، اور پیٹرول کی قیمت میں بھی 20 روپے
रुपए पूरा इजाफा 4-5 रोज में हो चुका है। कमी की गई है तो 35 पैसे फी लीटर कमी की गई है। ये सारा कुछ वजीर साहब की तरफ से पेट्रोलियम वालों को समझाया गया, पेट्रोल पंप एसोसिएशन को बताया गया, तो उनके दिमाग में ये बात आ गई। उन्होंने भी सोच लिया कि सिर्फ 35 पैसे 5 रोज में हमने कमी की है, जबकि मुनाफा कितना कमाया है 1 लीटर के पीछे। अब वो 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए और डीजल में तो 55 रुपए फी लीटर इजाफा कमा रहे हैं। तो इसलिए वो भी हुकूमत के साथ शामिल हो गया। उन्होंने भी कह दिया कि और बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में कोई आवाज नहीं उठ रही थी। अगर कोई आवाज उठ रही थी तो जमात इस्लामी की एक मुनहिनी सी, एक नन्ही सी, एक बारीक सी हल्की सी आवाज उठ रही थी जो हुकूमत के कानों तक क्या पहुंचनी थी। लेकिन अब ये एक ऐसी नाकाबिल यकीन किस्म की सूरत हाल सामने आ गई है कि ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी पेट्रोलियम की कीमतें कम करने के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह से खम ठोंक कर सामने आने का ऐलान किया गया है, इससे हुकूमत लरस के रह जाएगी। हुकूमत के 14 तबके रोशन हो जाएंगे। मजीद भी हुकूमत के तबके रोशन हो सकते थे जिस तरह से पीटीआई की तरफ से ऐलान किया गया है, लेकिन चूंकि तबक ही 14 होते हैं इसलिए 14 के 14 तबके हुकूमत के रोशन कर दिए जाएंगे। पीटीआई की तरफ से क्या ऐलान किया गया है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान के सबसे मजबूत आज की अपोजिशन जिस तरह से सारी असम्बलियों में ये बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से ऐलान करके इस हुकूमत का तराह निकाल दिया गया। कल से पेट्रोलियम की कीमतें देख रहे हैं कि किस तरह से गिरती चली जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ऐलान कर दिया पीटीआई ने कि हुकूमत लरज के रह गई, कांप के रह गई। आपको सुनाएंगे तो आप भी हैरान होकर रह जाएंगे। खबर इस तरह से लगाई गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना इजाफा अवाम पर मुआशी हमला है। पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये इजाफा वापस लिया जाए, रोजाना की बुनियाद पर इजाफा ना किया जाए। ये किसकी तरफ से कहा गया है? किसी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कह दिया गया और एक सिंध में हादसा हुआ है, साथ ही उस पर भी अफसोस का इजहार कर दिया गया है। तो पीटीआई की ये जिम्मेदारी रह गई है सिर्फ बयानबाजी। इसके साथ साथ ये भी आपको बता देंगे जिस तरह से पीटीआई की तरफ से वो जो 26 नवंबर को हुआ था जिसमें इनका ये दावा था कि हमारे लोगों के सरों में गोलियां मारी गई, 24 लोग हमारे शहीद हो गए थे, मारे गए थे, जबकि हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि एक भी बंदा इनका नहीं मारा गया था, जख्मी को छुए होंगे। लेकिन इनका ये दावा इन्होंने अदालत में जाके एफआईआर दर्ज करवाने की भी कोशिश की जिसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम शामिल था, दीगर वज़रा के नाम भी शामिल थे। वो केस 2 साल तक लटकता रहा मजोका साहब की अदालत में, वो कल खारिज कर दिया गया। उसके मुद्दई कौन थे? उसके मुद्दई थे यही बैरिस्टर गौहर साहब। उन्होंने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करवाया था। और उनके वकील कौन थे? पाकिस्तान के चोटी के वकील, चोटी सीढ़ी से नीचे आने वाले जनाब लतीफ खान खोसा साहब उनके वकील थे। इस हवाले से कोई 20 समातें हुई हैं जिनमें से हर समात के मौके पर यह कहा गया कि हमें टाइम दिया जाए, हमें मजीद मौका दिया जाए, हमने तैयारी करनी है। अभी गौहर साहब मौजूद नहीं है, वकील साहब मौजूद नहीं है, वकील साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, अभी गौहर साहब यहाँ रिकॉर्ड कराने के काबिल नहीं है। तो बार बार अदालत की तरफ से पहले कोई और जज साहब थे, फिर दूसरे आ गए। आजकल अफजल मुजोका साहब इस अदालत के जज हैं, उनकी तरफ से लास्ट वार्निंग दी गई और कहा गया कि कल तक अगर कोई पेश ना हुआ तो मैं फिर केस को खारिज कर दूंगा। अगले रोज भी इनको बुलाया गया तो फिर कहा गया कि हमारे वकील मौजूद नहीं है, तो मुजोका साहब की तरफ से केस खारिज कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि यही फैसला होना था। ये पूरा जोर लगा लेते, बयान आके लिखवा देते, पढ़ा देते, वकील बड़े से बड़ा कर लेते, जिस तरह की सूरत हाल है यही होना था। लेकिन इन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। गौहर साहब खुद भी वकील है, उनको बुलाया जाता रहा लेकिन वो बहानेबाजी करते रहे कि आज आता हूँ, कल आता हूँ। और लतीफ खोसा साहब भी अदालत में पेश होने से हिचकिचाते रहे। तो अदालत की तरफ से ये फैसला दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये कहते हैं, जैसा कि शहबाज गिल हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के बड़े लीडरों में, इमरान खान के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। और इसके साथ साथ बैरिस्टर शहजाद इकबाल, उनकी तरफ से भी यही कहा गया और दीगर लीडरों की तरफ से भी यही कहा गया है कि इन दो की तरफ से, बैरिस्टर गौहर की तरफ से और लतीफ खान खोसा की तरफ से, एक तो पार्टी के चेयरमैन और दूसरी पार्टी के सेनेटर हैं, इन दोनों की तरफ से इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा गया है, क्योंकि उन्होंने इस केस की पैरवी नहीं की, अदालतों में नहीं जाते रहे, बहानेबाजी करते रहे। इसी बिना पर तहरीक इंसाफ के लीडरों की तरफ से इन दोनों को मुर्द इल्जाम ये कहते हुए ठहराया जा रहा है कि फैसला तो यही होना था, लेकिन इनको तो
اپنی کارروائی آگے بڑھانی چاہیے تھی، ان کو تو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا۔ بیرسٹر شہزاد اکبر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو مدعی بننے کی ضرورت نہیں تھی، اگر یہ مدعی بن گئے تھے تو خود بھی وکیل ہیں، خود بھی عدالت جا سکتے تھے، لیکن یہ بھی اپنا پیچھا چھڑاتے رہے اور پھر عدالت کی طرف سے وہ فیصلہ آ گیا۔ یہ پوری کوشش کر لیتے تب بھی یہی فیصلہ آنا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جس طرح سے آزاد کشمیر میں مہم چلائی جا رہی، انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے، ان کی طرف سے بار بار مرکزی حکومت پر تنقید کی جاتی تھی کہ پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا میں یہاں پہ موجود ہوں، انٹرنیٹ نہیں آ رہا، تو ان کے اس طرح سے اعتراضات کرنے پر حکومت کی طرف سے جزوی طور پر انٹرنیٹ وہاں پہ بحال کر دیا گیا ہے، کچھ علاقوں میں بحال کیا گیا اور کچھ علاقوں میں ابھی بحالی اس کی ہونے والی ہے۔ 12 مئی کا کیس دکھا کے ڈرایا گیا متحدہ قومی موومنٹ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے اور اپنے ساتھ ان کو شامل کر لیا گیا۔ کہاں پہ شامل کر لیا گیا؟ انہیں کہا گیا کہ آپ آزاد کشمیر میں ہمارا ساتھ دیں، تو ان کی طرف سے ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا کہ پارٹی بیٹھے گی، پھر آپ کا ساتھ دینے کے حوالے سے ہم فیصلہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی 12 مئی کا کیس اوپن کر دیا گیا۔ یہ 12 مئی 2016 کا کیس ہے اور اس میں کیا ہوا تھا؟ متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈروں کی طرف سے، کارکنوں کی طرف سے قائد اعظم کے مزار کے باہر دھرنا دیا گیا، کئی روز تک احتجاج ہوتا رہا، کہا جاتا رہا کہ ہمارے لاپتہ ہونے والے کارکنوں کو بازیاب کیا جائے، ہمارے اوپر جو جعلی مقدمات قائم کیے گئے ہیں، جو بھی مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اس اجتماع سے الطاف بھائی نے بھی خطاب کیا تھا، وہ مقدمہ درج ہوا تھا، وہ مقدمہ کہیں ادھر ادھر پڑا ہوا تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے، پارٹی بیٹھے گی، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہم نے ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، تو وہ مقدمہ کھول لیا گیا الطاف بھائی پر بھی اور آج کے جو لیڈر ہیں، ان کے کنوینر ہیں صدیقی صاحب، ان پر بھی اور دیگر لوگوں پر بھی، جن میں فاروق ستار بھی ہیں اور دیگر لیڈر بھی ہیں، ان پر جیسے ہی مقدمہ کھولنے کا یہ اعلان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب عالی ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں۔ فوری طور پر ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہو رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی۔ یہاں پہ ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ جس طرح سے 12 مئی 2016 کو ان کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوا تھا اور ان پر مقدمہ درج کیا گیا تھا، ایک 12 مئی 2007 بھی ہے، وہ بھی مقدمہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جب افتخار محمد چودھری معطل کیے گئے تھے، انہوں نے کراچی جانا تھا، وہاں پہ انہوں نے باہر سے خطاب کرنا تھا، تو ایم کیو ایم کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا اور ایک روز میں مشرف کے اس دور میں وہاں پہ 50 لوگوں کو مار دیا گیا، وہ جو افتخار محمد چودھری کا استقبال کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد پھر خالد محمود صدیقی کی طرف سے کئی سال کے بعد یہ کہتے ہوئے معافی مانگی گئی کہ ہم اس دور میں استعمال ہو گئے تھے، وہ مقدمہ بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ بہرحال اس حکومت کی طرف سے 12 مئی 2016 کا کیس کھولا گیا، ان کو دکھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ پیٹرولیم قیمتیں بڑھنے پر ہم نے وہ بات تو کھا لی، جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے اس پر احتجاج کیا گیا۔ آج پیٹرول کی قیمت میں 4.40، ڈیزل کی قیمت میں 3.62 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت ہو گئی ہے 331 روپے 52 پیسے، جبکہ ڈیزل کی ہو گئی ہے 378 روپے 66 پیسے۔ گزشتہ سال کی طرح سیلاب نے ایک مرتبہ پھر دستک دے دی ہے۔ پچھلے سال کتنا زیادہ نقصان ہوا تھا، پچھلے سال تو چلے ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ اتنا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس مرتبہ تو ان کو بالکل علم تھا کہ سیلاب آ سکتا ہے، تو سیلاب کی تباہ کاریاں شروع ہو گئی۔ اللہ کرے کہ مزید تباہ کاری نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ہیڈمرالہ اور قادر آباد میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، بارشیں بھی ساتھ شروع ہو گئی ہیں، حادثات میں مزید 21 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ لاہور میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کہنا میں 2 بھائی موٹر سائیکل حادثے میں جاں بحق۔ NDMA کا اجلاس جاری ہے، صدر کا اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ یہ صدر زرداری صاحب کی طرف سے حکم لگایا گیا ہے کہ ادارے الرٹ ہو جائیں، تو دیکھتے ہیں کہ ادارے کتنے الرٹ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔